اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے. پیار کیوں نہ کریں جس علی کی ولادت ہی رب کریم نے کعبۃ اللہ شریف کے اندر کی. 1,24,000 کا مبیض صحابہ دنیا میں تشریف لائے. کسی اور صحابی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی. ہر صحابی کی ولادت اپنے گھر میں یا دوسرے مقام پر ہوئی, مگر تمام صحابہ نے اللہ نے اگر کسی کو کمال, مرتبہ, فضیلت اور منصب عطا کیا ہے تو وہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے کہ جس علی کو رب کریم نے اپنے مبارک گھر کعبۃ اللہ میں پیدا فرمایا ہے. اب عورت کو خون آتا ہے, ٹھیک ہے, خون آتا ہے, خون گندگی ہے جس کو ہم حیض کہتے ہیں. اب آپ سوچیں مولا مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے تو کیا کعبے میں گندگی ہوگی؟ نہیں. جس علی کی عبادت, جس علی کی ولادت کو رب کریم نے کعبۃ اللہ میں پیدا فرما کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کچھ پیغام دیے ہیں, جن میں سے 2 پیغام بڑی توجہ سے سنیے. پہلا پیغام سنن ابن ماجہ صفحہ 100 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا علی وہ ہے جس کو اللہ نے کعبے میں پیدا کیا. سوال یہ پیدا ہوا, علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے؟ علماء نے 2 باتیں لکھی. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو کعبے میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ کعبۃ اللہ کی عظمت, کعبۃ اللہ کا احترام, کعبۃ اللہ کا مقام و مرتبہ مولا علی کی ولادت کی وجہ سے اور افضل والا ہو جائے. اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی, اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو کعبے میں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ رب کریم جانتا تھا, اللہ کریم کی ذات پہلے سے ہی جانتی ہے کہ مولا مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے, امت کو, حضور کی امت کو یہ پیغام دیا, میرا علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا, اور کعبہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے, اور علی وہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے گھر کو آ کر سب سے پہلے آباد فرما دیا ہے. کعبۃ اللہ ویسے ہی آباد ہے. اللہ کی کائنات میں مساجد بھی آباد ہوتی ہیں, مگر کئی مساجد ایسی ہیں جو آج بھی آباد نہیں ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 50,000 مساجد ایسے ہیں جو بنی تو ہوئی ہیں مگر وہاں نماز نہیں ہوتی, وہاں مسلمان نماز نہیں پڑھتا. 50,000 نمازیں ویران ہیں. سوچیں وہ نمازیں, وہ اذانیں, وہ مساجد, 50,000 مساجد ویران ہیں جب وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ 50,000 مساجدیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی بد دعائیں کرتی ہوگی. ان 50,000 مساجد مل کر جب بد دعا کرے گی تو کیا مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ کیا تکالیف نہیں آئیں گی؟ مولا مشکل کشا کو اللہ کریم نے کعبے کے اندر اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اپنے محبوب کی امت کو پیغام دیا کہ اگر دنیا قبر آخرت میں ترقی اور کامیابی چاہتے ہو تو علی کی سنت پہ عمل کرو. وہ علی کی سنت یہ کہ اپنی مساجد کو آباد کرو. مولا مشکل کشا نے عام مسجد کو نہیں, کعبۃ اللہ کو, اللہ کے پاکیزہ گھر کو سب سے پہلے ولادت ہوتے ہی, پیدا ہوتے ہی آ کر اللہ کریم کے گھر کعبۃ اللہ کو آباد فرما دیا. اور دوسری چیز فرمایا مولا مشکل کشا کی ولادت اللہ کریم نے کعبے میں اس وجہ سے فرمائی تاکہ کعبہ تو پہلے ہی عظمت والا ہے, کعبے کی شان تو پہلے سے ہے, کعبے کی عظمت تو پہلے سے ہی اعلیٰ ہے, لیکن اللہ نے مولا علی کو کعبے میں پیدا فرما کر کعبۃ اللہ کی شرافت, عظمت کو اور بلندی, ترقی اور عروج عطا فرما دیا. پھر یہاں علماء نے تیسرا سوال اٹھایا, کہا اچھا یہ بتائیں کیا کعبہ افضل یا مولا علی افضل؟ افضل کون ہوا؟ کعبۃ اللہ پہلے سے عظمت والا تھا, کعبۃ اللہ کی شان پہلے سے زیادہ ہے. جہاں ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے, جہاں 70 ہزار فرشتے وہاں کھڑے ہو کر حضور کی امت کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, جہاں جو دعا مانگی جائے قبول ہے, جس کعبے کو دیکھ کر مسلمان پہلی دعا جو بھی مانگتا ہے اللہ کریم وہ بھی قبول کرتا ہے. کوئی 1000 مرتبہ کعبے کو دیکھ کر دعائیں مانگے, اللہ کریم کعبے کے صدقے وہ 1000 دعائیں بھی اپنے محبوب کی امتی کی قبول فرما لیتا ہے. جو کعبہ اتنی عظمت والا ہے, اب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کیا کعبہ افضل ہو گیا یا مولا علی افضل ہیں؟ تو علماء کرام نے
اس کا جواب بھی دیا. اس کا جواب یہ حدیث لائے. فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے, صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ہیں. آقا علیہ السلام نے آ کر طواف کعبہ کیا, اور طواف کعبہ کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنی توجہ کی, اور آقا علیہ السلام نے وہاں یہ حدیث بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے. سرکار نے اللہ کی قسم اٹھائی. حالانکہ قسم اٹھائی جاتی ہے کسی بات میں شک کو, اس کو پختہ کرنے کے لیے, لیکن کبھی کبھی قسم تاکید کے لیے, لیکن کبھی کبھی قسم تعظیم کے لیے اٹھائی جاتی ہے. سامنے والے کی عظمت, شرافت, بزرگی, بلندی بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہاں یہ قسم اٹھائی والذی نفسی محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے. آقا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا. فرمایا اے کعبۃ اللہ, میں جانتا ہوں اللہ نے تجھے بڑی عزت دی, بڑا مقام دیا, بڑا مرتبہ دیا, بڑا منصب دیا, اللہ نے تجھے بہت اعلیٰ منصب ادا کیا ہے, مگر اے کعبۃ اللہ سن, اللہ کریم نے اگرچہ تجھے بے شمار عظمتوں سے نوازا گئے, مگر تجھ سے بڑھ کر حرمت اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو فرمایا وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک عام امتی مسلمان کو اللہ کریم نے تجھ سے بھی بڑھ کر حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے. یعنی ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا, توہین کرنا, اس کی عزت کو خراب کرنا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے یہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اگر کوئی کعبے کو گرا دیتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے, اور ایک مسلمان کی بے عزتی, توہین کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے, فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تجھے اللہ نے عزت دی, مقام دیا, مرتبہ دیا, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, مگر ارشاد فرما اے کعبۃ اللہ, اللہ نے تجھ سے زیادہ حرمت, عزت, شرافت, بزرگی ایک عام مسلمان کو عطا فرمائی ہے. اور ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی بے عزتی کی, توہین کی, برا بلا کہا, ذلیل اور رسوا کیا, لوگوں میں اس کو رسوا کیا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کعبۃ اللہ کو گرا دیا. کعبے کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, مگر اس سے بڑا گناہ ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے. اور تیسری حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی, توہین کی, برا بلا کہا, ذلیل و رسوا کیا, اس کی عزت کو خراب کیا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کریم کے 1000 معصوم فرشتوں کو قتل کیا ہے. سوچے کتنا بڑا گناہ ہے. آج غیبت ہو, چغلی ہو, حسد ہو, تکبر ہو, منافقت ہو, ریاکاری ہو, آج ہمارے دل میں کینہ, بغض, کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہے. ہر ایک مسلمان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے میں سامنے والے کی بے عزتی کروں, اس کا کوئی برا پوائنٹ مل جائے اس کو ذلیل و رسوا کروں. اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے ہمارے اندر کیا ہے, سامنے والے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کی بے عزتی کرنا 1000 فرشتوں کو قتل کرنے سے برا, کعبۃ اللہ کو گرانے سے برا, اور فرمایا مسلمان کی حرمت, عزت, شرافت کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد اب محدثین نے اس کا نچوڑ یہ نکالا, فرمایا جب ایک عام مسلمان ہو حضور کا غلام, ہو حضور کا عاشق, ہو حضور سے پیار کرنے والا, جب ایک عام مسلمان کو اللہ نے اتنی عزت, مرتبہ, شرافت کعبۃ اللہ سے بھی افضل والا عطا کیا گئے, تو فرمایا جب ایک عام مسلمان کعبۃ اللہ سے افضل گئے تو اس علی کی شان کا عالم کیا ہوگا جس علی کو رب کریم نے پیدا ہی اپنے مبارک گھر کعبۃ اللہ میں فرما دیا ہے. اس سے پتہ چلا مولا مشکل کشا کعبۃ اللہ سے بھی افضل والا ہے. علی کعبے میں پیدا ہوئے, ہمیں 2 پیغام دیا. پہلا پیغام ارشاد فرمایا مساجد کو آباد کیجئے. مولا علی کعبے میں پیدا ہو کر پیغام دیا مساجد کو آباد کیجئے. اور دوسرا پیغام کعبۃ اللہ میں پیدا ہو کر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت, کعبۃ اللہ کا احترام, کعبۃ اللہ کا ادب, کعبۃ اللہ کا مقام اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر واضح فرمایا.